یہ اس راستے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، میں وعد کر رہا. کبھی یہ نہیں ہوتا جو میں نے عرض کیا، خدا کرے یہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو ہم میں سے، اور کسی مسلمان کے ساتھ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو اور دل سخت کرنا شروع کر دیں اور دھرکارنا شروع کر دیں، جا چلا جا جا چلا جا، یوں نہ کہیں. ایک کیفیت اور سالکین کو راستے میں آتی ہے، میں عرض کرتا ہوں، جب ہم چلے ہیں بھائی تو ہم عزم لے کے چلے ہیں کہ ان کی محبت اور معرفت اور رضا خوشنودی حاصل کریں گے، چاہے ہمیں تلواروں کے نیچے بچھ کر بھی کرنی ہوگی تو ہم کریں گے. بھائی رضا حاصل کرنی ہماری منزل تو ان کی رضا ہے جی. کبھی قبض ہوتا ہے، کھانا پینا آپ کھاتے رہتے ہیں، میں کھاتا رہتا ہوں، کبھی ٹٹیاں لگ جاتی ہیں، کبھی قبض ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، فضلہ خارج نہیں ہوتا. قبض سے سر میں درد ہو گیا، دل دھڑکنے لگ گیا، بازو میں درد ہو گیا، بے حسی ہو گئی، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا، کوئی بات کرے تو سنی بھی نہیں جاتی، کان شائی شائی کرتے ہیں. اب دیکھیے قبض ہو گئی، جو فرحت تھی وہ نہیں رہی، دل کی سرور تھا وہ نہیں رہا، طبیعت خوش خوش تھی وہ نہیں رہی، چلنے کو جی چاہ رہا تھا وہ نہیں رہا، بیٹھے ہوئے کام کرنے کو جی چاہتا تھا پہلے اب وہ نہیں چاہتا، ہر لحاظ سے بیکار ہونا شروع ہو گیا. اس کو قبض کہتے ہیں. اس راستے میں، میرے اور آپ کے راستے میں قبض ایک بیماری ہے. وہ چیزیں جو کھلی کشادہ تھیں، شوق سے ذکر کرتا تھا وہ اب نہیں ہوتا، شوق سے نماز پڑھتا تھا وہ اب نہیں ہوتی. ہر چیز میں ایک قسم کی الجھن پیدا ہوتی ہے. یہاں سالک پہنچ کے پھر تڑپڑا اٹھتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ قبض ہے. تو اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چلتے چلتے تصوف کے راستے میں مجھ پر ایک حالت طاری ہو گئی، مجھ سے سنبھلا نہ گیا. کوئی حالت بہتر ہوگی جس میں اس میں کمی آئی تو پھر فرماتے ہیں مجھ سے سنبھلا نہ گیا. شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا، کبھی کہیں جاتا کوئی بتاتے، کبھی کہیں جاتا کوئی بتاتے، فلاں چلے جاؤ فلاں چلا جا. حتیٰ کہ فرمایا کرتے تھے میں نے زہر خرید کے رکھ لیا تھا، اتنا تنگ ہو گیا تھا حیات اور زندگی سے. آپ کہیں گے عالم ہو کے اتنی بات، بیٹھے صوفی لوگ بھی ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں، لیکن آپ حضرات جانے اور آپ کی سوچیں جانے. میں اس راستے کی چلنے والوں کی بات کہہ رہا ہوں، وہ اتنے بے بس ہو جاتے ہیں اور اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں، اپنا سنبھالنا ان سے مشکل ہو جاتا ہے. جب سنبھالنا مشکل ہو گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کہیں زہر کھا کے مر جاؤں. اب زندگی تو زندگی نہیں رہی، یار کے بغیر زندگی کیسی ہوگی، وہ کیا زندگی. بس یہ ایک درد لگ گیا تھا. فرماتے تھے میں دیواروں پر بیٹھتا تھا، روتا تھا، مانگتا تھا یا اللہ، کیونکہ یہ پتا تھا یہاں بیٹھے ہوئے نیند تو آئے گی نہیں، رو رو کے انہیں کہوں گا مجھے دے دے. پھر فرماتے تھے میں کنویں ہوتے تھے، کنویں دی جھل سڈیندیا نو سن جی لکڑی رکھی ہوں، کبھی کنویں کی جھل پر لکڑیوں پر بیٹھ کے پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا یا اللہ اب تو میری رہائی کر دے. زندگی گزر گئی بڑے سال. کسی نے بتایا مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ رہتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں وہاں گیا. ڈھونڈنے والوں کا ڈھونڈنا بھی تو سوچے نا جی، کیسے ڈھونڈتے ہیں جی. میں وہاں چلا گیا. بس انہوں نے مجھے پاس بٹھایا تھوڑی دیر کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا. فرمایا کرتے تھے، اب مجھے پورے الفاظ کے ساتھ تو وہ واقعات یاد نہیں. فرمایا یہ ہوا کہ میرے سالوں کی وہ مصیبت چٹ گئی، پتہ نہیں تھی کہ یہ نہیں تھی. لیکن جتن کتنے کاٹے جی، وہ لوگ ہی کاٹ سکتے ہیں جنہیں اللہ کی محبت اور معرفت کا کچھ پتا ہے کہ اس راستے میں جتنی تکلیفیں ہیں وہ لوگ برداشت کرتے ہیں. فرماتے ہیں بڑی مشکل سے جا کے میری مصیبت دور ہوئی، راستہ صاف ہو گیا، کھل گیا. کھلنے کے بعد وہ میری پیچیدگیاں ساری ختم ہو گئی. واجب الاحترام بزرگوں ایک قبض ہوتا ہے. ساتھی کہتے ہیں جی حضرت صاحب وہ بات تو اب نہیں رہی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. حضرات گرامی، قبض کا مفہوم اصل میں یہ ہے، وہ کیفیات پہلے والی نہیں ہوتی، کسی جرم کی وجہ سے نہیں،
بلکہ وہ اس لیے کم کر دیے میں دیکھوں دروازہ بند کر کے جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے، یا یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں جی دروازہ بند ہو گیا.